کا عمل تو نہیں کیا مگر ہماری بستی میں ایک عورت ویسے شادی شدہ ہو گئی تو پوچھ کے میرے سے پوچھے بولے سونا گم ہو گیا. وہ ایک دفعہ میرے پاس آئی, میں نے اسے ڈال دیا, کسی بہانہ بنا دیا. پھر 2-3 مہینے وہ پھر کے رہے, 3-4 مہینے بعد وہ پھر آ گئی اپنی ماں کو لی. تو یہ ہمارا سونا گم ہو گیا تھا, مہربانی کرے ہمارے ساتھ. تو میں نے کا بنایا, نقش بنایا بچے کے ہاتھ میں. تو وہ سونا جہاں سے غائب ہوا تھا تو اس میں وہ موکل حاضر ہو کے بتایا کہ اس مکان کی ایس سائڈ بیکار ہے, اس میں بنائے. اب میں یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب کا 7 تولے سونا 6 تولے سونا گم ہوا. وہ آئے, میں نے انہیں ٹالا, لیکن پھر آئے 1-2 مہینے کے بعد. پھر میں نے یہ کہتے ہیں یہ اللہ والے کہ میں نے نقش جو ہے یا بدو کا یہ لکھ کے بچے کے ہاتھ میں تھمایا. اس میں موکل حاضر ہوا, اس نے بتایا کہ دیوار کے ساتھ پچھلی میں سونا پڑا ہے, گھر میں دوسرے گھر میں سونا پڑا ہے. پتا کیا تو اس کے بڑے بھائی کا گھر تھا. پتا کیا تو بڑے بھائی کا گھر تھا. میں نے اسے کیا کہ یہ دیکھو یہ ایک عمل ہے, قرآن حدیث میں ہم نے اس کو پڑھا نہیں, عمل کر کے دیکھا ہے. آپ کسی اخلاق کے ساتھ کسی طریقے سے اپنے بھائی سے وہ بیٹی بھی دکھا بتا دی, اس نے کیا 2 بیٹی پڑھی ہے, اس نے بیٹی بتا دی, 2 بیٹی پڑھی ہیں. بیٹی پڑھی اس کے جو والی بیٹی ہے نا اس کے اندر ہے. تو آپ میں ابھی آپ محبت اخلاق سے بڑے بھائی سے بات کر کے آپ نکال لینا. اس نے کہا نہیں کہ میں مگر سے میں ایسے نہیں جاؤں گا, آپ اپنے بھائی کو لاؤ. پھر وہ اپنے بھائی کو لائے. میں نے کہا بھی یہ ایک عمل کے اندر چیز آ رہی ہے, آپ اس کو برا نہ بنائیں. تو یہ چیز ہے, اگر نہیں بھی ہو سکتا کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا نہیں اس میں کوئی ہمیں غصہ نہیں ہے, کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہے, ہمیں ناراضی نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ چلیں. ہم اس کمرے میں چلے گئے. تو اس بیٹی کو ہم نے ادھر کو پھر اس کو سمایا, بچے کو کبھی تعویذ پھر سمایا. پھر اس نے کہا یہ جو بیٹی ادھر اس کے اندر ہے وہ 6 اونچی 6 لمبی روائیوں والی پیٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ کٹ پیس تھے بڑی بڑی تھی. وہ نکالتے گئے اسی میں سے وہ سونا نکلا ہے. تو بس میں کام ہو گیا. ہاں جی آپ بتائیں. اس کا نقش مربع جو شخص جان ہو گیا جان لے کر نقش پڑے نا اس کے لیے ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا نقش مربع ایک دن کے اپنے میں رکھا جائے اور ایک ہی شکل سے سوال میں نکالا جائے تو مزہ نہ ہے. اس میں ہمیں دیا تھا کہ کسی کی دیر سے کرنا ایسے نہیں, بہت دلا لیا تھا. اس کا نقش مربع کا دشمن کے لیے جو جان کا ہو اس کے لیے اکسیر ہے, اور اس کا نقش مربع کا سامنے رکھ کے 1.25 لاکھ دفعہ ایک نشست میں فتح نامہ ہے. جلالی عمل ہے, احتیاط سے کرنا ہے. اچھا جی اب بات ختم. اب آپ کے سوالات کیا ہیں؟ میری باتیں تو بہت ساری ہیں, میرے سامنے تو ایک نظام پڑا ہوا ہے, لیکن چلو ایک چیز آخری عرض کرتے ہوئے پھر آپ حضرات سے ہم سوال جواب, اس کے بعد نشست ختم. ایک بات آخری میں ایک عرض کرتا ہوں, صرف آپ میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں ایک بات عرض کر کے پھر آپ کو موقع دے. جب بھی نہ کوئی کپڑا نیا پہنے جو گردن تک آتا ہو, یہ عمل ایک صحابی جن نے دیا ایک بندے کو, اس کے ذریعے مجھ تک پہنچا, اور یہ جب بھی کیا گیا اس کو پر تاثیر پایا گیا. سر پہ جو کپڑا اوڑھنے والا ہے, خواتین کا دوپٹہ ہے, مردوں کی ٹوپی ہے, کیپ ہے, جہاں جس کا تعلق سر تک ہے, وہ اگر آپ نیا کپڑا پہنے نیا تو صرف 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلو. 3 دفعہ کیا پڑھیں؟ آیت الکرسی بسم اللہ کے ساتھ اولا کے دوسری 1 دفعہ 3 دفعہ. جس کپڑے کا تعلق جو بدن پہ پہننے کا ہے, بدن کے پہننے کا, اس کے لیے 3 دفعہ سورۃ الم نشرح پڑھیں. جب بھی نیا کپڑا بدن والا پہنے 3 دفعہ سورۃ الم نشرح پڑھیں. اور جو کپڑا زیر ناف پہننے کا ہے, جس تعلق کپڑے کا تعلق دھوتی ہے
شلوار ہے، پاجامہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس میں 3 دفعہ معوذتین یعنی سورۃ فلق اور ناس پڑھیں. ٹھیک ہے، یعنی سورۃ فلق بھی 3 دفعہ اور سورۃ. اب ان کا فائدہ سنیں، اس کا فائدہ بڑا زبردست ہے. وہ کپڑا جب تک جسم پہ رہے گا سر والا، اللہ پاک عزت وقار شان و شوکت، سر کی چوٹیں، سر کی تکلیفیں اور سر کے حادثے اور سر کی جو ہے وہ ذلت سے اللہ بچائیں گے. اس سر کو سدا عزت وقار شان و شوکت دیں گے. اور جب سینے تک رہے گا، سینے کو بیماریوں، تکلیفوں، چوٹوں، پریشانیوں سے اللہ اس جسم کے حصے کو، اور نچلے دھڑ تک رہے گا تو اللہ پاک نچلے دھڑ کو فساد سے، معصیت سے، گناہوں سے، پریشانیوں سے اور چوٹوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا. اب سوال آپ فرمائیے. ہاں جی، ان کو کھڑا کر دیں، پہلے ان کا حق ہے. یہ کہتے ہیں ایک شخص مجھ سے ناراض ہے اور بہت منت سماجت کی وہ راضی نہیں ہوتا. آپ حضرات بتائیں جی ان کے لیے کیا پڑھیں؟ یہ کہتے ہیں آیات حب پڑھ لے. اچھا، یہ کہتے ہیں دوسرے درویش کہتے ہیں سورۃ والضحیٰ پڑھ لیں. 111 دفعہ پڑھیں اور عشاء کے بعد پڑھیں. کتنے دن؟ یہ انشاءاللہ ان کے اپنی یکسوئی کے اوپر ہے. یکسوئی پہ مجھے بچی نے فون کیا جڑا والا کہ مجھے آپ کا پتہ چلا ہے تو میرا شوہر ہے اس نے 3 شادی کی. تیسری جب کی ہے تو پہلی 2 ہمیں ان کو ہم تینوں کو 4 سال ہو گئے آج کی پوچھتا ہی نہیں ہے. پوچھتا ہی نہیں. آج کبھی لے جانا تو ساتھ کنار ہم لے کے بیٹھے ہیں تو بچے بھی ہیں. پھر آپ نے بتایا یہ کتنی دفعہ؟ 111 دفعہ یکسوئی کے ساتھ، تصور سخت کے ساتھ. تیسرے دن فون کیا کہ وہ آیا ہوا ہے اور مجھے کہتا ہے میں جانا ہی اس پر. ہاں، یعنی شوہر مرید بن گیا. یہ پھر مائیوں کے لیے تو خطرناک وظیفہ ہے. عورتوں کو اگر پتہ چل جائے، اور نیٹ پہ پتہ نہیں کتنی عورتیں سن رہی ہوں گی، وہ کہیں گی حکیم صاحب استاذ و ظالمان دے، آپ ظالم ہیں، ہمیں یہ وظیفہ نہیں بتاتے. ہاں جی جی. ہاں جی، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پشاور میں ایک بزرگ تھے مولانا اشرف صاحب، بڑے اللہ والے تھے. وہ آپس میں جھگڑے ہوں، آپس میں نفرتیں ہوں تو ایک آیت بتایا کرتے تھے. وہ آیت کیا ہے جی؟ سورۃ انفال کی آیت نمبر 63 ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَكُمْ ان اللہ عزیز الحکیم، انہ عزیز الحکیم. اچھا، یہ 11 مرتبہ اول آخر درود شریف طاق مرتبہ. جو لڑ رہے ہیں ان کو تصور میں لے آئیں. کچھ دنوں میں کام برابر ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ لیں. 1001 دفعہ یا ودود پڑھیں اور آخر میں کیا پڑھیں؟ اللہم اجعلنی ودن فی قلوب عبادک المخلوقین. یہ طاق دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپس میں محبت. ہاں، یہ کہتے ہیں فجر کی سنتے پڑھ کے فرض پڑھنے سے پہلے 41 دفعہ سورۃ والضحیٰ پڑھیں. میاں بیوی میں اگر نفرت ہے 7 دن میں فائدہ ہوگا. یہ کہتے ہیں ایک جگہ میں پڑھنے، کسی سے بات نہیں کرنی.
یہ کہتے ہیں سورۃ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم، جتنا سخت دل ہوگا نرم ہوگا. کتنی بار؟ 313 دفعہ. آپ کا تجربہ ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں یا لطیف اور یا ودود 11 مرتبہ پڑھ کے کالی مرچ پہ دم کر کے آگ میں جلائیں. بتایا کتنے دن؟ 40 دن تک 1100 مرتبہ، ہر دانے پہ 100 مرتبہ. فائدہ ہوا. اور یہ آپ کا آزمایا وظیفہ کس میں ہے؟ کون سی قرآنی میں ہے؟ لوح قرآنی کتاب میں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے وظیفہ آزمایا کہ جس طرح راستے میں پڑھتے جاؤ کاف پہ انگوٹھا یا انگوٹھی انگلی اور دوسری پہ صرف کاف یا انسوار، مٹھی اس کے سامنے کھول دینی ہے. اس سے پتہ بھی نہیں چلے گا میں ناراض ہوں، آپس میں محبت ہو جائے گی. اب کری میں بھی یہ آیا پچھلے مہینے کے. ہاں جی اور بتائیں جی. اچھا جی یہ اب وہ اصل میں گھومنا شروع ہو گیا کہ الہی میں کیا کروں کیا نہ کروں. آپ میں سے کوئی 2 بندے مجھے کوئی فیصلہ کون بتا دیں جب ان کا جو ہے بیچارہ دوست بہت پریشان ہے، یہ بوڑھے آدمی ہیں زندگی کے، تو یہ کوئی آخری فیصلہ کون بتا دے. یہ کہتے ہیں اولا کہ 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ ما تسمیہ، 3 دفعہ قل هو اللہ ما تسمیہ ان کی روح کو ہدیہ کریں. یہ آپ ایک منٹ خطبہ مسنونہ شروع کر دیا، بات شروع ہو رہی ہے. لگتا ہے بلوچ ہے، کوئی بلوچ ہے کہ ہاں بلوچ ہے. ویسے مجھے پتا نہیں تھا، میں کوئی سابق کشف نہیں ہوں. یہ آپ نے کس دلیل کی بنیاد پہ یہ بات کہی ہے؟ کہنے لگے یہ ایجنسی ہے ان کے پاس گجرات کی، تو ان کی کہتے ہیں میرے پاس بہت سی خواتین آتی ہیں، شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو تو افاسبتم والی آیت اور اذان سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیت ہے نا، افاسبتم والی یہی، اور اذان 7 دفعہ پڑھ کے تصور میں اس کے کانوں میں پھونک مار، پہلے دائیں میں پھر بائیں میں، تصور سے دم کریں. نہیں یہ دن میں کتنی دفعہ کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد. یعنی دائیں کے لیے علیحدہ پڑھنا ہے، بائیں کے لیے علیحدہ پڑھنا ہے. 7 دفعہ دائیں کے لیے اذان اور افاسبتم، اور 7 دفعہ بائیں کے لیے اذان اور افاسبتم. 7 دعا بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے بہت اچھا. مشاہدے بہت ہیں، اس وقت نہیں بتائیں. اس کے مشاہدے کہتے ہیں بہت ہیں. ہاں جی آپ بتائیں لیکن اسپیڈ سے نہیں. کیا پڑھا جائے؟ حامیم لا ینصرون. حامیم یہ کہنے لگے اپنے میں نہیں بنیں گے تو بگاڑ بھی نہیں سکیں گے، دشمن کا تصور کر کے، مخالف کا تصور کر کے پڑھیں. ہاں جی اور بتائیں. کوئی ناراض ہو، جیسے ہمارے بزرگ ہیں ان کے دوست ناراض ہیں، ان کو منانے کے لیے مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا، کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا. یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں نہ تولو، بے ساختہ یوں ہی آنکھوں میں سمو لو،
اب دل کو میں لایا ہوں ہتھیلی پہ سجا کر، اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو، اب بولو۔ سورۃ یاسین بار بار ہدیہ کیا جائے ان لوگوں کو، ان کے دلوں میں اللہ نفرت نکال دیں گے۔ اور بتائیں جی، وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، ہاں 100 دفعہ پڑھیں، پھر اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجت۔ پھر دعا کریں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمت۔ یہ دعا ہے ساری جو صلاۃ الحاجت کے بعد کی دعا ہے۔ پھر لفظوں میں گڑ گڑا کے بیان کریں۔ عثمان بن حنیف کا یہ عمل ہے، ان پہ توجہ نہیں کرتے تھے تو وہ ان پہ کوئی بندہ توجہ نہیں کرتا تھا تو انہوں نے پڑھی تو ان کو فائدہ ہوا۔ ہاں جی، اور کہتے ہیں کہ سوال پہ اتنا وقت لگا لیا، بھی تو اور سوال بہت ہیں۔ آپ کو علم نہیں ہے اس ایک سوال میں کتنوں کا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہر اللہ کے نیک بندے نے اپنے دل سے اپنا مشاہدہ بیان کیا، ہر اللہ کے نیک بندے نے اپنے دل سے اپنا تجربہ بیان کیا۔ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ چند دن پڑھیں، کھلا پڑھیں، انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ ہر نماز کے بعد 28 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم۔ 3 دن کے اندر اندر اللہ نے کرم کر دے گا اللہ پاک۔ یہ کہتے ہیں ان شانئک ھو الابتر، کتنی دفعہ؟ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ ہاں، سورۃ یاسین سفید مرچ لے کر کیسے آپ کو فائدے تجربے میں ہے؟ کہاں سے آئے جی؟ یہ عمل پھر بتائیں گے۔ کہاں؟ سفید مرچ لے کر کتنی؟ ہاں ہوتی ہے سفید مرچ کالی مرچ کی طرح، کتنی؟ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے اس کو پھونک مار کے اس کو جلا، ایک سفید مرچ ہو اور 1 دفعہ سورۃ یاسین ہو۔ 5 نمازوں کے بعد 5 مرچیں، 21 دن یہ عمل کرے۔ 5 نمازیں، 5 مرچیں، 21 دن یہ عمل کرے۔ میاں بیوی محبت کے لیے لاجواب چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تجربے میں ہے۔ یہ کہتے ہیں میری کتاب میں اصحاب کہف کا نقش ہے، میں نے بتایا تھا کہ گولائی میں لکھنا ہے، اور درمیان میں وقلبہم کتمیر، یہی ہے نا؟ کہ کہتے ہیں اس کو خوشبو لگا لیں اور دائیں بائیں طالب اور مطلوب کا نام لکھ دیں اور دائیں بازو میں باندھیں تو یہ اللہ والے کہتے ہیں بہت فائدہ ہوتا ہے، اس پہ آپس کی محبت کے نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے جی؟ عامل کامل بننے کے راز۔ اچھا جی، ایک اور بتا دیں آخری، اس کے بعد کچھ نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے پھر اس موضوع پہ بات کرنے کی۔ ایک آخری اور بتا دیں اس موضوع پہ، کسی کا کوئی مشاہدہ ہو، نشانہ ہو۔ یہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے پھر اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں، 1 ہفتے کے اندر اندر اللہ پاک یہ کام کر دے گا۔ اچھا جی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ جن حضرات نے یہ حب کا عمل بتایا ہے، جن حضرات نے، انہیں یاد ہے ہم نے بتایا ہے، جن نے بتایا ہے، میں بعد میں ان سب کو ایک طرف کروں گا، وہ ذہن میں رکھیں، بعد میں ان سب کو میں ایک طرف کروں گا، جدا کروں گا،
وہ ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں کہ ہم نے صرف جنہوں نے بتایا ہے وہ دوسرے نہیں. یہ نہیں کہ میں انہیں کوئی راز بتاؤں گا، ایک طرف کروں گا. اچھا جی، اب آپ ایسا کریں گی، یہ جو افاسبتم اذان والا عمل ہے نا، اصل میں نفرت پیدا جو ہوتی ہے وہ جنات اور شیطان کے ذریعے ہوتی ہے. نفرت پیدا کرنے میں جنات اور شیطان کا بڑا دخل ہے، اور جب یہ جناتی شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے. میں اس دن کتاب میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میں نے حاشیے پہ فوراً نشان لگایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب کسی بستی میں جاتے تھے اور یہ افاسبتم والی آیت یعنی سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت پڑھ لیتے تھے، ہمیں وہاں دعوتیں بہت ہوتی تھی اور کھانا پینا بہت ملتا تھا، غنیمت بہت ملتی تھی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں میں خوب پڑھتا ہوں، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں. پولیس تو آپ یہ پڑھیں، یہ انہوں نے کہا ہر نماز کے بعد، لیکن میں عرض کہتا ہوں ہر آدھے گھنٹے کے بعد. سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات یہ آپ کو یہاں چھپی ہوئی مل جائے گی، نہ لکھیں، ہمارے پاس یہ چھپی ہوئی ہے، بھائی ان کو دے دیجیے گا، یہ چھپا ہوا ہے ہمارے پاس یہ وظیفہ. ہر آدھے گھنٹے کے بعد یہ تصور میں عمل کریں اور ان کے ایک دفعہ پڑھیں تو دائیں کان میں پھونک ماریں، دوسری دفعہ پڑھیں بائیں کان میں پھونک ماریں، ہو جائے گا کام انشاءاللہ. وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا. اچھا جی، اور کوئی سوال جی؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ اعمال تو صحیح بتا رہی ہے، اللہ والے کہاں سے آئے؟ سیالکوٹ سے. یہ اللہ والے کہتے ہیں اعمال سارے صحیح بتا رہے ہیں، لیکن جو چند روپے کے چند ٹکوں سکوں کی خاطر لوگوں کا گھر برباد کرتے ہیں اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک تو پہلے ذہن میں رکھیں، چھری بنانے والا کبھی قتل کے لیے نہیں بناتا. کبھی بھی چھری بنانے والا اس کو قتل کے لیے نہیں بناتا، وہ تو گوشت کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، پیاز کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے یا زندگی کی ضروریات کے لیے. ایک بندے نے اس چھری کو اگر قتل کے لیے استعمال کیا ہے، ہاں بنانے والے کا جذبہ تھا کہ یہ قتل کے لیے، پھر وہ مجرم ہے. اگر بنانے والے کا جذبہ نہیں تھا کیا مجرم ہے؟ تلوار قتل کے لیے نہیں بنائی جاتی، جہاد کے لیے بنائی جاتی، کبھی قتل کے لیے نہیں بنائی جاتی. اللہ والے آپ فرما رہے ہیں آپ کی باتوں میں خلوص ہے اور امت کے لیے آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ امت کو تکلیف نہ پہنچے، خیر کی راہیں کھولیں. تلوار جہاد کے لیے بنائی جاتی ہے، قتل کے لیے نہیں بنائی جاتی. یہ اعمال ہر بندے کے اپنے برتن اور ضمیر پہ ہیں، ایسے ہیں ہر بندے کے اپنے برتن اور ضمیر میں ہیں یہ اعمال. اور وہ بندہ اس کو اپنی آخرت کو کالا کر، ہاروت ماروت یہی آ کے تو سکھا کے گئے تھے، وہ کچھ عمل سکھاتے تھے، کہتے تھے دیکھو، اور ساتھ بتا بھی دیتے تھے. کیوں جی؟ یہی واقعہ ہے. محدثین نے، آپ علماء بیٹھے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کاکی کی تہ تک پہنچیں گے، وہ بتاتے تھے دیکھو بھائی یہ عمل ہے، اس میں سے خیر کے راستے بھی ہیں، شر کے راستے بھی ہیں، جو تمہارا دل چاہے کر لو. ہاروت ماروت یہی کچھ بتانے آئے تھے. لیکن اب ایک چیز اور ہے، ہم صرف اور صرف عمل اس لیے چھپائیں کہ کوئی اس کو شر کے لیے استعمال کرے گا تو بھی مخلوق کے لیے ہے. ایک بندہ کہنے لگا جی میں بالکل کسی کو نہیں بتاتا، مجھے کوئی اہل ملتا ہی نہیں. میں نے کہا آخر آپ کے ہاں اہل ہونے کا معیار کیا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح. نہ اہل بنتے بنتے ہی اہل بنتے ہیں. جی بچہ تھا میرا 25 دن کا تھا، گرا تو دماغ میں چوٹ لگی اس کو، تو جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دماغ کی گروتھ اس کا جسم ٹھیک ہے، چل بھی نہیں سکتا 1.5 سال. یہ کہتے ہیں دماغ کی چوٹ لگی، 1.5 سال کا بچہ ہے، وہ نچلا دھڑ اس کا ختم ہو گیا ہے، دماغ کی گروتھ نہیں ہے، دماغ کی گروتھ نہیں ہے، چل سکتا ہے، چل بھی نہیں سکتا، جی جی بول بھی نہیں سکتا. ہاں جی بتائیں اس کے لیے کیا کیا جائے، بولیں. یہ آج ہمارے پاس ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جس کا جسم نچلا دھاڑ ختم ہو گیا ہو، ایکسیڈنٹ ہوا،
وہ بھی ایسے ہوا. یہ کہتے ہیں ارنڈ کے بیچ مغز اس کا لے کر ڈالڈے گھی میں بھونا گیا. اچھا جس طرح تھوم کو جلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی اصلاح کے لیے حکیم سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تلوں کے تیل میں میٹھے تیل میں اگر بنایا جائے. اچھا کتنے مریضوں پہ آپ نے آزمایا؟ 3 پہ. ان کی مالش کرائی, نچلا دھڑ متحرک ہو جاتا ہے. کہنے لگے 72% فائدہ ہوتا ہے. جوڑوں کے درد کے لیے بھی کہتے ہیں. تیل کتنا ہو, ارنڈ کے مغز کتنے ہوں؟ 1 چھٹانک وہ ہوں, آدھا پاؤ اس میں تیل ملا لیں. 1 چھٹانک تیل ملا لیں, 1 چھٹانک وہ ہو, جلا لیں, چھان کے رکھ لیں, چھان کے رکھ لیں, اس کی مالش کریں. یہ کہتے ہیں بہت فائدہ دیتا ہے اور دینے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور بتائیں اس سلسلے میں کوئی ان کی مدد کون کر سکتا ہے؟ چوٹ لگی ہے, گرے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, دماغ میں چوٹ ہے, فالج ہے, کمر کا درد. ٹھیک ہے, فالج کے لیے نچلا دھڑ جس کا ختم ہو گیا, جس کی بیک بون وغیرہ, سر میں چوٹ ہو, آکیا. اچھا جی. یہ کہتے ہیں چوٹوں کے لیے آرنیکا کی دوائی ہے ہومیوپیتھک کی, 1000 کی طاقت میں مہینے میں 1 خوراک دے دی جائے, انشاءاللہ کرم ہوگا. آرنیکا 1000 کی خوراک میں 1 مہینے میں 1 خوراک. ہاں جی, 1 خوراک 1000 کی طاقت میں. ہاں کہاں سے آئے؟ شاہ کوٹ سے. کہتے ہیں میں پریکٹیشنر ہوں, ڈاکٹر ہوں, اور میں آپ کا بتایا عمل سورت تغابن اور سورت رحمان والا 41 مرتبہ گھڑے کے پانی میں دم کریں. ہاں کہنے لگے کہ میں نے جس کو بتایا اس کو فائدہ ہوا. کیا؟ ہینڈ فری لگا کے سورت تغابن بھی سنوایا مستقل اور سورت رحمان بھی. آپ نے سافٹ ویئر بنا لیا اس کا, نیٹ پہ ہے, ہماری سائٹ پہ موجود ہے. جی جی جی. اور گھڑے والا پانی بھی دیا انہیں, اور روز 1 دفعہ اس پہ دم کرتے رہے. اس نے کتنے مریض آپ کے ٹھیک ہوئے؟ 1 مریض 85%, یعنی جو چل پھر بالکل نہیں سکتے تھے, اب ہاتھ چھوڑ کے خاتون ہیں وہ چل رہی ہیں. ہاں جی. اور بتائیں اس سلسلے میں ان کی مدد کون کر سکتا؟ ماجون شفا یابی بھی استعمال کرائی, فائدہ ہوا.